کہاں سے وہ زبان لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ، کہاں سے وہ زبان لاؤں کہ جس سے یا کروں میں بیان گن تیرے تمامیہ، کروں میں بیان گن تیرے تمامیہ، دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامیہ، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامیہ۔ اس طرف والے بھی آپ بھی پڑھ لیں، میں درود پاک کے لیے بھی کہا ہے، بڑی سستی کے ساتھ بڑا خوبصورت خطاب ہم نے سماعت فرمایا ہے، توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ اور خطاب بھی بڑی ہی ہفتہ بھر کے لیے میں نے خطبات درویش دیکھا ہے حضرت صاحب کا، سرکار کہتے ہیں کہ مریدین کو ہفتہ بھر کے لیے آپ اپنے کام کریں، جمعہ میرے پاس ادا کریں، میں آپ کے دل کی زنگ کو صاف کروں گا اور اگلے جمعے تک آپ کے لیے تر و تازہ کر دوں گا۔ یہ محدث اعلیٰ ہیبت پور شریف آپ کے اقوال ہیں، اور سرکار اعلیٰ کے پاس جمعہ جو ادا کرنے والے ہیں انہیں یہ علم ہے کہ جس انداز سے آپ کا خطاب ہے، ہم بھی آج ہمارے پاس وہ خطاب موجود ہیں، کچھ آپ بھی توجہ کے ساتھ اگر آپ کو حاصل ہوں تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ حسین جی صاحب ایک سفر میں ہم سب پیر عبید جی صاحب اکٹھا جا رہے تھے لیا کی طرف، سرکار اعلیٰ کا خطاب ان کے موبائل میں موجود تھا، انہوں نے گاڑی کے ساتھ اس کو ٹچ کر کے ہمیں وہ خطاب پیر ویس جی صاحب ہم نے بھی سماعت فرمایا ہے، ہمیں وہ سرور سکون ایسے حاصل ہوا ہے کہ سفر کا ہمیں علم ہی نہیں رہا کیسے سفر کاٹا ہے، کیونکہ پیر و مرشد کی محبت میں ہم محو ہو گئے، وہ دور میں ہم چلے گئے جو دور سرکار اعلیٰ محدث اعلیٰ ہیبت پور شریف کا آپ کا دور ہے۔ تو اس انداز سے آپ خطاب فرما رہے تھے اور مریدین سے آپ کا بڑا ہی ابھی ہم نے خطاب جو سماعت فرمایا ہے تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، زبان کی طہارت کا، جسم کی پاکیزگی کا، اور یہ اولیاء اللہ سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ کہتے ہیں ایک بار میرے پاس جمعہ کو آؤ، تمام آپ کے پچھلے اگلے ساری صفائی یہ اولیاء اللہ کی نگاہ سے یہ حاصل ہوتے ہیں، چیجا کہ ہم اکیلے اللہ اللہ کرتے رہیں، ہمیں وہ تمنا، وہ درد، وہ محبت، وہ عشق حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اولیاء اللہ کی نگاہ سے ایک نگاہ سے یہ ہزاروں میلوں کا سفر طے کرا دیتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ آؤ دوبارہ میرے ساتھ، دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامیہ، میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب، طلب اس کو تیری زیارت مدامیہ۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، مالک ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، حی القیوم ہے،
بے شمار درود و صلاۃ و سلام آقائے نامدار مدنی تاجدار حبیب کبریا باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم، آپ پر، آپ کے پیاری آل پاک پر، آپ کے پیارے ازواج پر، آپ کے پیارے صحابہ اکرام پر، جمیع اولیاء اللہ پر، جمیع آقا دو جہاں کی پیاری امت پر، اس کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر حافظ محمد اویس صاحب، صاحبزادہ پیر حسن وحید صاحب، پیر طریقت پیر فداء الحق صاحب جی، اور صاحبزادہ حسین وحید صاحب، صاحبزادہ امیر حمزہ جی صاحب، اور پیر محمد آصف صاحب آستانہ عالیہ نور پور شریف، دیگر تمامی یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کہہ لیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کا جمعہ جو ہم ربیع الثانی کا ادا کر رہے ہیں، آئندہ جمعہ جو 19 تاریخ کو جمعہ ہے، وہ آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف حضرت مجدد الفیضانی اولیاء اللہ کی جماعت سیدنا غوث پاک، آپ کا یہ مہینہ مبارک ہے، آستانہ پر ہم ادا کریں گے، آپ کی یاد میں ہم حاضری لگوائیں گے، اپنی محبت کا اظہار پیش کریں گے، سلام ادا کریں گے، اس کے بعد لنگر آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف بیٹھ کے ہم تناول فرمائیں گے، وہ غوث پاک کا لنگر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کی حاضری، میری حاضری، پیر خانے کی حاضری کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اولیاء اللہ، میں جو آیہ کریمہ ادا کی ہے، یہ وہ جماعت ہے جنہیں اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، انہیں کوئی غم نہیں، فکر نہیں۔ کیونکہ ان کی زندگی اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب کی تابعہ مطابق ادا ہو رہی ہے، ادا کی گئی ہے ان کی، اور یہ وہ جماعت ہے کا روز قیامت میں منظر اس طرح کا جو یوم حساب کا منظر ہوگا، آقا دو جہاں کا پیارا ارشاد مبارک ہے، ایک گروہ چل رہا ہوگا، میرے یار صحابہ اکرام اس سے پوچھیں گے آقا دو جہاں سے یہ کون سا گروہ ہے؟ آقا دو جہاں ارشاد فرمائیں گے یہ میرے امتی اور یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہیں، یہ وہ جماعت ہیں جنہوں نے میرے دین کو آگے پیش کیا ہے، اور آج انہیں یہ مقام حاصل ہے، ان کے سروں پر تاج ہیں، چہرے چمک رہے ہیں روحانی، ان کی اس طرح کا چہرے ہیں جیسے نور چمک رہا ہے، اور انہیں خاص مقام حاصل ہے۔ اس وقت جو صحابہ اکرام ہیں، جو خاص جماعت کے لیے تذکرہ کیا گیا ہے، انہیں دیکھیں گے اور اشک کریں گے کہ یہ وہ جماعت ہے جو سرکار کی، جن کے لیے سرکار نے محبت بھی ان کی منفرد محبت رہی ہے۔ ہندہ دنیا وچ بلال اج جے حیات دسیندہ پوری خبر جو پیارے دیے، اس پر پوری زندگی اپنی انہوں نے تن من دھن قربان کر کے آج ان کا نام زندہ، ان کی شان زندہ، ان کا مقام زندہ، جس جگہ پہ بیٹھ کے اپنا ذکر کیا ہے وہ جگہ زندہ۔ حضرت سیدنا غوث پاک محبوب سبحانی شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ مہینہ مبارک ہے، آپ کے عاشقان، آپ کے عشق والے، محبت والے ہر گھر میں اپنی اپنی محبت و عقیدت کا، اسے اس لیے بڑی 11ویں شریف بھی کہا گیا ہے کہ یہ مقام آپ کے مہینہ مبارک کی نسبت سے اسے اتنا بڑا مقام حاصل ہے۔ بڑے بڑے اعتراضات کرنے والے اپنے اعتراض کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے، ان کی ساتھ محبت رکھنے والے، انہیں ایک اس طرح کا مقام حاصل ہے کہ روز قیامت میں بھی اپنے اپنے گروہ کے ساتھ چلتے وہ چلتا گروہ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ وہ منظر کیسا حسین و جمیل ہوگا، وہ یہ نہ کہیں کہ ہم پیر اویس جی صاحب آپ کو خطاب سے نواز جاتے ہیں، میں بھی نوازتا ہوں، علماء نوازتے ہیں بے شمار، وہ چیزیں کہ میں دیکھتا ہوں، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ کچھ زبان سے کہتے ہیں، زبان سے سبحان اللہ کہہ دے، زبان سے کہیں، ہم اگر کچھ ایسے سار ہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ سار ہلا رہے ہو، سبحان اللہ کہیں، اس کا درجہ ہے، اس کا بلندی ہے، وہ انعام ہے۔ جو چیز اچھی لگے سبحان اللہ کہہ دیجئے،
وہ مقام ہے حضرت سیدنا غوث پاک آپ چل رہے ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، میرا دل اور چاہ رہا تھا، میں خطبات درویش رات کو ایک مطالعہ کیا ہے سرکار اعلیٰ کا ایک ذکر ماہی صاحبہ کا آپ نے پیش کیا ہے 35 نمبر صفحہ میں، مضمون تو بہت لمبا ہے، المختصر سرکار اعلیٰ محدث اعلیٰ ہیبت پور شریف آپ وہ جماعت کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، یہ خاص جماعت ہے جس جماعت میں ہمارے پیر بھی انشاءاللہ شامل ہیں، اور آپ 35 نمبر صفحہ میں خطبات درویش پہلی جلد مدثر صاحب کہتے ہیں میں ہر ایک روز ایک خطاب آپ کا پورا مکمل کر کے پھر آرام کرتا ہوں، مجھے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے میرے پیر مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، یقیناً ایسے ہی ہے۔ سرکار اعلیٰ بیان کرتے ہیں 35 نمبر صفحہ جو پیلا ایڈیشن ہے، پہلا ایڈیشن ہے، کہتے ہیں کہ میں موسیٰ پور ذکر کی محفل ذکر موسیٰ پور نالہ پر اللہ اللہ کر کے اپنی حاضری پیش کر کے پسرور اڈے پر پہنچے، لاری اڈا، اور مختصر کر رہا ہوں، لاری اڈا پر پہنچے، ایک ماہی صاحبہ بیٹھے ہیں وہاں، اور ان کے ساتھ 2 کتے ہیں، اور جب کتے ان کے بغل میں ہیں اور لوگ انہیں جلیبیوں کی صورت میں کچھ نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ماہی صاحبہ کھا رہے ہیں اور کتوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں بیٹے کھاؤ، رج کے کھاؤ، خوب کھاؤ، اور میں وہاں پہنچا، میں نالے سے وہاں پہنچا، میں نے دیکھا کہ یہ کیسی فقیری ہے، یہ کیسی اس طرح کی جو شریعت سے ہٹ کر، یہ کتاب میں حضرت صاحب نے لکھا ہے، میرے دل میں کراہت محسوس ہوئی، یہ کیسی فقیری ہے، یہ کیسا مقام ہے، یہ کیسی بات ہے، بغل میں کتے ہیں، خود کھا رہی ہے، انہیں کھلا رہی ہے۔ سرکار اعلیٰ کے دل میں جب اس کتاب میں آپ لکھ رہے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی، تو مائی صاحبہ نے کہا اے مولانا حضرت محمد یعقوب صاحب، جب میرا نام لیا میری زمین نکل گئی، میرے پاؤں پھسلے، اور وہ میرا نام لے کے کہہ رہی ہے کہ آپ نالہ میں، موسیٰ پور کے نالہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے ہو، آپ تقوی والے ہو، آپ پرہیزگار ہو، آپ شان والے ہو، آپ کی شان بلند ہے، اور یہ فقیری آپ کے سمجھ میں نہیں مولانا محمد یعقوب صاحب۔ جب آپ نے یہ الفاظ اس ماہی صاحبہ سے سنے، کہتے ہیں کہ میری زمین نکل گئی، میں نے کہا کہ اپنے آپ کو کہا اے مولوی صاحب، پیر صاحب، مولانا صاحب، اے درویش صاحب، اپنے آپ کو قابو رکھ، اپنے دل کو اور اپنی سوچ کو قابو رکھ، اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب کا صدقہ، یہ جس کو مقام حاصل ہے، اس کے مقام کو اللہ اور اللہ کا پیارا محبوب جانے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے جا کر ایک شکایت پیش کی، حضرت صاحب بغداد میں ایک ایسا شخص ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کا جو حکم ہے نہیں مان رہا، ایک جگہ پہ بیٹھا ہے، لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، اس کے پاس دعا کرا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس سے طلب کر رہے ہیں، اور وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ہم نے پڑھتے نہیں دیکھا۔ حضرت بایو بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کتاب میں سرکار اعلیٰ نے یہ آگے یہ بھی واقعہ درج کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، حضرت بایو بستامی رحمت اللہ تعالی آگے اپنے لوگوں کو، مقتدیوں کو خبردار کہتے ہیں، خبردار اس کے بارے میں آپ بات نہ کریں، زبان نہ کھولیں، اس کو میں دیکھ رہا ہوں، میں اسے ہر روز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتے دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہر نماز مسجد نبی میں ادا کر رہے ہیں، اسی لیے اس فقیر کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا خبردار، اس کے لیے زبان سے لفظ نہ نکالیں، میں اسے دیکھتا ہوں، اسے دیکھتا ہوں، اسے دیکھتا ہوں، یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میرے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ سچے بندے ہیں۔ سرکار اعلیٰ نے کہا کہ مائی صاحبہ نے جب یہ کہا، میں اپنے آپ کو قابو کیا اور
दूसरे रोज़ मैं दोबारा वहाँ पहुँचा। जब वहाँ दोबारा पहुँचा, मैंने देखा कि सिख वहाँ आए हैं, अपनी अपनी अर्ज़ों के लिए हाज़िर हैं। आप कहते हैं कि वो माई साहिबा से कहते हैं कि माई साहिबा, अम्मा जान, हम अपनी हाजात के लिए आए हैं, कहत पड़ रहा है, बारिश के हम मुंतज़िर हैं, आप दुआ करें बारिश बरसे और ज़मीन में हरियाली हो, खुशहाली हो, तरोताज़गी हो। और माई साहिबा कहते हैं, ए मौलाना यकूब साहिब, ये क्या कह रहे हैं? सरकार ने माई साहिबा से कहा कि ये आपसे दुआ के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं कि अल्लाह से आप दरख्वास्त करें, दुआ पेश करें कि बारिश के लिए दुआ करा रहे हैं। माई साहिबा ने कहा, इन्हें कहें भाग जाएं, भाग जाएं, भाग जाएं। सरकार आला से जब माई साहिबा ने ये कहा तो सरकार ने उन्हें कहा कि माई साहिबा ने कहा है कि आप भाग जाएं। जब भागने के कहा तो वो सिख इतनी अकीदत रखते हैं, वो भागना शुरू किया, भाग भाग कर दौड़ना शुरू कर दिया और चलते चलते भागे। जो ऐसे ही हुआ, सरकार आला ने कहा कि मैंने देखा इतनी बारिश बरसी कि पानी ही पानी हो, हर तरफ बहना शुरू हो गया। अगले रोज़ मैं फिर वहाँ नाला से, मूसापुर शरीफ से नाला से वहाँ फिर लारी अड्डा के पास पहुँचा। माई साहबा बैठे हैं, फिर उन्होंने बड़े बड़े थाल सिख लेकर आए, जलेबों के जलेब लेके आए, जलेबी लेके हाजिर हुए, उन्हें पेश की और पूछा कि कल तुमने भागना शुरू किया? सरकार आला कहते हैं, मैंने सिखों से पूछा, कल भाग गए, भागना शुरू किया? उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के प्यारे हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं, इनकी ज़ुबान से जो बात निकलती है वो अल्लाह उसी वक्त पूरी और कबूल फरमाता। हम इसलिए भागे, जो कह दिया इन्हें भाग जे, तो हम भागना शुरू किया। आपने देखा कितनी मौलवी साहब बारिश हुई है? देखा है जी, बहुत बारिश हुई। सरकार कहते हैं चौथे रोज़ मैं फिर उधर पहुंचा। जब चौथे रोज़ पहुंचा, मुझे माई साहिबा नज़र नहीं आई, ना उधर नज़र आई। मैंने पूरा पसरूर को ढूंढा, मुझे आज तक वो माई नज़र दोबारा नहीं आई। ये अल्लाह वाले हैं, अपने आप को गुम रखते हैं, अपने आप को छुपा देते हैं। सरकार आला का एक और वाकया, डस्का में एक बोरी नशीन, वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी नज़र से हकारत से देखते हैं, लेकिन वो अल्लाह के हाँ महबूब हैं, मंजूर हैं, कबूल हैं, वो तकवे वाले हैं। उन्होंने अपने आप को ऊपर सारा वारद करने के बाद एक तजल्ली में है, कुछ मजजूब सूरत के हैं, कुछ ज़ाहरी सूरत वाले हैं, कुछ बातनी सूरत वाले हैं, कुछ छुप कर रह रहे हैं, कुछ अपने आप को नुमायां कर देते हैं, कुछ अल्लाह के हजूर इस तरह के लोग हैं, वो जिक्र करते करते इतनी बुलंदी पे पहुंच जाते हैं, फिर अल्लाह पाक जबरील अमीन के ज़रिए उनका मकाम पेश करता है अवाम नास में। वामो नास के दिल अल्लाह के कब्ज़े में है, फिर सारी वाम उधर ही चली जाती है जिधर हुक्म मिलता। वो अल्लाह वाले जिनका मकाम है, सैयदना गौस से पाक, आपका महीना है, मुबारक महीना है, आप बच्चे हैं, छोटे हैं, चल रहे हैं सफ़र में, और रास्ते में अपनी वालदा से कहा कि हम इल्म दीन के लिए जाना चाहते हैं। सरकार आला ने कहा जाइए। उनकी वालदा से वो टाइम ले लिया, मोहब्बत से, अदब से, प्यार से सफ़र करते 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 वाक़या बहुत तवालत वाला है। अल-मुख्तसर एक जगह पे राजनी डाकू पड़े, उन्होंने काफले को लूटा। आपके साथ काफला था 40 के करीब या उसके बाव 70 के करीब काफले वाले साथ थे, आप भी साथ थे। बगदाद के लिए तलीम इल्म दीन के लिए जाना चाह रहे थे, वालदा से इजाज़त लेकर जा रहे थे। वालदा ने दुआ पेश की और कहा कि बेटा, मैंने आपकी कमीज़ में कुछ अशरफियाँ या उस वक़्त के दिनार या उस वक़्त की करेंसी आपके कमीज़ में इसे पवस्त लगाकर बांध दिया है। आपने वहाँ जाकर इसको निकालना है, खाना खाना है, रिज़्क हलाल खाना है, इल्म दीन हासिल करना है, अपनी ज़ुबान पे झूठ तक का शब्द तक नहीं आने देना। फिर आपने मकाम हासिल करना है, फिर बुलंदी के लिए आपका मकाम हासिल होगा। फिर ऐसे ही आपने हुक्म माना, अपनी वालदा माजिदा का दुआ ली, शफ़क़त ली, मोहब्बत ली, अदब से बोसा लिया कदमों का, फिर चल पड़े। वो काफिला चलता चलता एक मकाम पर पहुंचा, वहाँ लूटने वाले लूट रहे हैं, पूरे काफिले को लूटा गया, सारा काफिला ख़त्म किया।
लूट के, और छोटे बच्चे हैं, अभी छोटे हैं 10 साल, जो तहरीर लिख रही है। आज भी एक फीचर आपका पहुंचा है, अखबार में मौजूद है। अभी छोटा सा वो भी वाक़या मैं मुख्तसर ख़त्म करने लगा हूं, क्योंकि मुझे पता है टाइम की पाबंदी है, लेकिन 5 मिनट ऊपर चले गए। सरकार की मोहब्बत में हमने ये जुमा अदा किया। अल्लाह हम सब का जुमे को कबूल और मंजूर फरमाए। काफले वाले ने लूटा, छोटे बच्चे से पूछा आपके पास भी कुछ है? जी मेरे पास है। क्या है? मेरी वालदा ने मेरे कपड़ों में पैसे, दिनार, करेंसी यहाँ पवस्त की है। जब उस डाकू ने पूछा कि ये अगर ना भी बताते तो तुम बच सकते थे, उन्होंने कहा कि आपने पूछा कि आपके पास है, मैंने कहा कि मेरे पास है, क्योंकि मेरी वालदा का हुक्म था झूठ अपनी ज़बान पर नहीं आने देना। मैंने वो अपनी वालदा का हुक्म माना है और अमल किया है, अमल करके आपको दिखाया है। सरदार के पास वो डाकू लेके ये आपको लेके पहुंचा। सरदार ने जब फिर दोबारा पूछा क्या है आपके पास बच्चे, उन्होंने कहा कि हजरत साहब मेरे पास, उस वक़्त वो डाकू सरदार था, उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ने मेरी कमीज़ में ये अशरफियाँ, करेंसी पवस्त की है। उन्होंने कहा कि आपको बच्चे ये इल्म नहीं कि हम लूटने वाले हैं, लूट रहे हैं, हम तो पैसे आपसे ले लेंगे। उन्होंने कहा मुझे इसका पता है, मुझे लूटने की फिक्र नहीं, मुझे मेरी वालदा का हुक्म का, अदब का, मकाम का, शान का इल्म है। मैंने इसलिए जो मेरी वालदा का हुक्म मैंने वो आपके सामने रख दिया। डाकू अल मुख्तसिर सब, उन्होंने कहा सारा माल इधर रखो, सारे काफले का माल इधर रखो। सब का माल रखाया गया और कहा कि ए बच्चे, हम तो डाकू हैं, हम तो चोर हैं, हम तो लुटेरे हैं, हम तो लोगों को तंग करने वाले हैं, लोगों का माल छीनने वाले हैं, रातों को दिन को हमारा काम ही यही है। लेकिन आज तुमने एक सबक हमें पढ़ाया है, हम तो गाफल हैं, हम तो गाफल जिंदगी गुजार रहे हैं। आओ हमको भी अपना बनाओ, हमें कलमा पढ़ाओ, आज के बाद सच्ची तौबा हम भी करते हैं। ये अल्लाह वाले हैं, अभी छोटे हैं, बच्चे हैं। आपने सरदार को भी दूसरों को भी कलमा पढ़ाकर तौबा, पक्की सच्ची तौबा उनसे कराई। और रावी भी लिखता है ऐसी तौबा की कि वो भी आपके बैत बने और बेशुमार आगे उन्होंने भी जब निगाह में आए वो भी औलिया अल्लाह की जमात में वो भी शामिल हुए। ये सच्चियों की बात है, जिस पर नज़र पड़ती है उसकी काया को तब्दील कर देते हैं। चोर आए उसे कुतब बना देते हैं। कदम चोम यकूब अल्लाह वाले आंदे फड़ चोरो कुतब बना देने वाला। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।